السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عزیز صاحب ہر وقت عبدالغفور جیسی موت کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ تو آج آپ کو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ عزیز صاحب جس نے 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری حاصل کی، وہ صاحب علم بھی تھے، دنیا میں جو بھی کتاب شائع ہوتی ہے عزیز صاحب انہیں گھول کر پی جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیرت سے نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں بھی 22 سال جیسے نوجوانوں جیسا جسم لے کر گھومتے پھرتے۔ وہ پیدائشی امیر تھے، صنعت کار اور فلور ملوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت عبدالغفور جیسی موت کی دعا کیوں کرتے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کیوں کرتے رہتے تھے؟ بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا۔ 1993 میں حج کی سعادت نصیب ہوئی، تب انہوں نے کہا شاید میں واپس نہ آ سکوں، بس میرے لیے دعا کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر اور میری اولاد کا بھی۔ تب پھر ان سے پوچھا گیا آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ واپس نہیں آ سکو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا آج میں آپ کو عبدالغفور کی داستان سناتا ہوں، اس سے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ عبدالغفور ہماری مل کا ملازم تھا جو بلا کا کام چور، سست اور ہماری مل سے آٹا چوری کر کے بیچ دیتا تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا مگر پھر والد مرحوم کی نصیحت یاد آ جاتی تھی، کسی ملازم کو یہاں سے نکالنا نہیں، اور یہی بات یاد کر کے میں انہیں برداشت کر لیتا تھا۔ عبدالغفور کو کسی نے کبھی بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور نہ ہی نیکی کا کام کرتے دیکھا، بلکہ وہ سگریٹ اور چرس دبا کر پیتے تھے۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے جو قرآن اندازی کے ذریعے جاتا۔ اس طرح اس سال قرآن اندازی کروائی تو عبدالغفور کا نام نکلا اور اسے پیشکش کی گئی تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے ہر کسی نے سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے برعکس دوسرے ملازم کو بھیجا گیا، اور اسی طرح جب دوسرے سال دوبارہ ہم نے قرآن اندازی کروائی تو اس کا نام دوبارہ نکل آیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم نے تیسری مرتبہ پرچیاں ڈالی تو پھر سے عبدالغفور کا نام نکل آیا، اور ہم نے چوتھی مرتبہ عبدالغفور کے نام والی پرچی خالی ڈال دی، تب اس کے خالی نام والی پرچی نکل آئی۔ پھر ہم سب حیران رہ گئے، وہ جاننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اللہ پاک اسے زبردستی حج کروانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے اسے پیشکش کی اور اسے حج پر جانے کے لیے تیار کیا تو اس نے بہانہ بنایا کہ مجھے نماز تک نہیں آتی، تو ہم نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا اور ساتھ ہی اسے لالچ دی کہ تمہیں پورے سال کی اضافی تنخواہیں دیں گے۔ تب یہ سن کر اسے لالچ ہوئی اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی تو سجدے کی حالت میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ اور اللہ پاک کے فیصلوں پر غور کریں، امام کعبہ کا بھی اسی رات انتقال ہوا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ تب ہمیں اطلاع دی گئی کہ ہم نے اس کی بیوی سے نعش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب اللہ نے اسے مکہ مکرمہ بلایا تو اس کی تدفین وہاں کی جائے۔ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کی خوش قسمتی پر حیران ہو گیا اور پھر اس کی بیوی سے پوچھا آپ کے شوہر کی کون سی نیکی کام آ گئی؟ تب ان کی بیوی کہتی ہیں ہم خود حیران ہیں، آج تک انہوں نے نماز تک نہیں پڑھی، اور کافی بار سوچنے کے بعد اس کی بیوی کو ایک اچھی عادت یاد آ گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کا شوہر اس کو گھر دے گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھیں اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بہر کام کی تلاش کی نکلتی تھیں، تو جہاں بھی جاتی سب اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تب عبدالغفور نے اسے اپنی بہن بنا کر اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور اسے گھر بٹھا دیا، یہاں تک کہ اس کی بیٹیوں کو سکول داخل کروا دیا۔ وہ ہر 10 دن بعد سامان لے کر منہ بولی بہن مریم کی دہلیز پر رکھ کر چلے آتے، کبھی بھی دہلیز پار نہ کی، اور کافی دفعہ آپ کی فیکٹری سے بھی چوری کرتے تھے، اور آپ لوگوں نے اسے پچھلے سال حج پر بھیجنے کی کوشش کی تو اس وجہ سے وہ نہیں گیا، اور اس سال بھی تیار نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہوں کی لالچ دی، تب وہ مان گیا اور سارے پیسے مریم بہن کو دے کر واپس آ گیا۔ اس کی منہ بولی بہن یہی دعا کرتی بھائی تیرا بھلا ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، لہٰذا اس کی دعا قبول ہو گئی، اور جب میں نے اسے بتایا اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکلا۔ یہ سن کر عزیز صاحب حیران رہ گئے اور پھر اٹھ کر چلے گئے، مریم کے گھر گئے اور اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، اور مریم بہن سے کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور عبدالغفور جیسی موت نصیب ہو۔ چند دن بعد حج پر گئے تو عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور نماز شروع کی۔ جب سجدے کی حالت میں گئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور جیسی موت نصیب کی۔ لہٰذا دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ انسانیت کے حقوق ہم پر فرض ہیں۔ روز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ سنی تھا یا شیعہ، اگر وہ بھوک سے مر گیا تو یہ سوال ضرور کیا جائے گا۔
اس لیے دوستو اپنے ارد گرد کے غریب اور مستحق لوگوں پر نظر دوڑائی کریں۔